بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کیا سیدنا و حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے اوپر رونا سنت ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک بات مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے اوپر روئے تھے، تو لہٰذا شہادت حسین کے اوپر رونا جو ہے یہ سنت ہے۔ سب سے پہلے وہ روایت نقل کرتے ہیں، اس کے اوپر مختصر سا تبصرہ کرتے ہیں، بعد میں پھر جو ہے نا میں آپ کو استدلال کر کے بتاؤں گا کہ کیسے کیسے استدلال ہوتا ہے، سنت کیا ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے، اس حوالے سے روایات ملتی ہیں وہ طبرانی میں ملتی ہیں۔ میں مختصراً روایت کو ذکر کروں گا کہ جن میں ہے کہ جبریل نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا کی مٹی بھی دی اور بتایا کہ یہ مقتل ہے، مقتل حسین ہے، وہ اس سرزمین کی مٹی ہے کہ آپ کا جو نواسہ ہے اس کو آپ کی امت جو ہے نا شہید کر دے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، صحابہ کہتے ہیں۔ اب اس طرح کی کئی ساری روایات ہیں۔ اب کئی ساری روایات ہونے کے باوجود بھی ان میں کوئی ایک بھی روایت جو ہے، کوئی ایک بھی روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اب اہل تشیع تو اس طرح کی روایت کو بیان کرتے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے، ان کا مذہب ہے، چلیں وہ پھر اس چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اہل سنت کی کتابوں میں ہے۔ اہل سنت اس روایت کو ضعیف مانتے ہیں۔ اب وہ لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ اہل سنت اس کو ضعیف مانتے ہیں، بلکہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اہل تشیع اس سے یہ نہیں ہے کہ اہل تشیع اس سے استدلال کرتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ دیوبندی بریلوی بھی ان روایات کو بیان کرتے ہیں۔ بعض جہلا اہل حدیث جو ہے نا، جہلا اہل حدیث میں بھی کئی سارے ایسے جہلا ہیں جو ان روایات سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شہادت حسین پہ رونا سنت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایات ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ امام حیثمی رحمہ اللہ نے ان روایات کے بارے میں فرمایا کہ رجالہ موثقون، ان روایات کے جو راوی ہیں وہ ثقہ ہیں، وفی بعضہم ضعف، جبکہ ان میں بعض جو ہیں وہ ضعیف ہیں، بعض راوی ضعیف ہیں۔ ان میں ایک بڑا مشہور و معروف راوی ہے ابن لہیعہ، جو کہ بڑا یعنی واضح طور پہ سب اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، اس سند کے اندر موجود ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت سند سے یعنی باطل ہے، ضعیف ہے، اس میں کوئی بھی اس طرح کی جتنی بھی روایات ملتی ہیں کوئی بھی سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ روایات سند کے اعتبار سے صحیح بھی ہوتی تو بھی ان سے یہ ثابت ہرگز نہیں ہو سکتا تھا کہ شہادت حسین پہ رونا سنت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سنت کس چیز کو کہتے ہیں، یعنی کوئی کام اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو کیا وہ کام سنت بن گیا ہے؟ مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر ہے، اب یہ سند کے اعتبار سے بالکل صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے، اور وہ حدیث کیا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سباتۃ قوم فبال قائما ثم دعا بماء فتوضا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی روڑی کے اوپر تشریف لے گئے، وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے بول فرمایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، پیشاب کھڑے ہو کے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، پھر وضو کر لیا۔ اب کھڑے ہو کے پیشاب کرنا صحیح بخاری سے ثابت ہے۔ اب کیا یہ جو لوگ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اوپر رونا سنت بتا رہے ہیں، کیا وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی سنت بتاتے ہیں؟ حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو کیا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے کام ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ سنت ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی کام کیا ہے، یہ اس کے مخالف اور بھی کام کیا ہے۔ اگر صرف وہی کام کیا ہے، اس کے مخالف کوئی کام نہیں کیا تو وہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک کام ہے جو جیسا کہ میں مثال دے رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے ایک مرتبہ پیشاب کیا، باقی پوری زندگی بیٹھ کے کیا، تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کھڑے ہو کے کرنا سنت ہے، بیٹھ کے کرنا بھی سنت ہے، کیونکہ بیٹھ کے بھی تو کیا ہے۔ اب ساری زندگی بیٹھ کے کیا ہے، ایک مرتبہ کھڑے ہو کے، تو ایک مرتبہ والا عمل سنت بنے گا یا ساری زندگی والا عمل سنت بنے گا؟ دیکھنا تو یہ چاہیے۔ تو یہاں پہ یہ ہے
کہ جو سنت ہے وہ بیٹھنے والا عمل بنے گا، کھڑے ہونے والا بامر مجبوری جائز ہے، اس سے یہ جائز ہوگا۔ یہی جو اصول ہے یہاں پہ اپلائی ہوگا کہ یہ رونا، شہادت حسین پہ رونا جائز ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب ہر محرم کے اندر تو نہیں روتے رہے، یا تو اس طرح کو ثبوت آ جائے کہ ہر محرم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام روتے رہے سیدنا حسین کی یاد میں، تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے یہ سنت ہے۔ دوسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کو تلقین فرمائی ہو، یہ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ تیسری بات کہ سنت کی تعریف میں ہرگز یہ بات داخل نہیں ہے کہ ایسا کام جو غیر اختیاری ہو وہ سنت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ غیر اختیاری کام جو ہے کبھی بھی سنت نہیں بن سکتا۔ رونا جو ہے کیا اختیاری کام ہے؟ کوئی اپنی مرضی سے رو سکتا ہے؟ کیا اپنی مرضی سے کوئی آنسو نکال سکتا ہے؟ ہرگز نہیں نکال سکتا کوئی بھی اپنی مرضی سے، یعنی ہاں اپنی مرضی سے آہ و بکا ضرور نکال سکتا ہے، اور آہ و بکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکالی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو بہ رہے تھے، اس روایت سے ثابت ہوتا ہے، حالانکہ ضعیف روایت ہے، ضعیف روایت سے ثابت ہو رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو نکل رہے تھے۔ اب آنسو نکلنا غیر اختیاری عمل ہے، کوئی اپنی مرضی سے آنسو نہیں نکال سکتا، تو ظاہر ہے کہ ایک غیر اختیاری تھا، اور ساتھ میں یہ بھی تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نواسا، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ غم اور قریبی رشتہ جو ہے اس وجہ سے آنسو نکل سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہرگز جو ہے نا، یہ نہیں ہے کہ ہر سال کے اندر یہ جو جس چیز کو سنت ثابت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یا تو پھر یہ کہ ہر سال کے اندر ایک، یعنی جس طرح یہ ماتمی لوگ کرتے ہیں، ایک محفل منعقد کی ہو، پھر ذکر کیا ہو، پھر سب نے آہو بکا کر کے رویا ہو، پھر ہر سال یہ کام ہوا ہو، ایسا اگر کچھ بھی نہیں ہے تو ان کا جو عمل ہے یہ کبھی بھی سنت سے ثابت نہیں ہو رہا، چاہے جائے کہ یہ روایت سرے سے ضعیف ہے۔ تو یہ کہنا کہ ایسا کام کرنا سنت سے ثابت ہے، یہ سنت ہے۔ سب سے پہلی بات، یہ روایات اس طرح کی جتنی بھی ہیں ساری کی ساری سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر صحیح بھی ہوتی تو کم از کم یہ غیر اختیاری عمل ہے، جو غیر اختیاری عمل ہوتا ہے وہ کبھی بھی سنت ہو ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پہ آپ مجھے بتائیں کہ مرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب مرنا اختیاری عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس کا کوئی سنت طریقہ ہے نہیں، اس وجہ سے نہیں کہ اختیاری غیر اختیاری کام ہے۔ رونے کا کوئی سنت طریقہ ہے؟ کوئی رونے کا سنت طریقہ ہے تو لے آئیں بھائی، بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت طریقہ رونے کا کیا ہے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو نکلے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام روئے ہیں اپنی زندگی میں، لیکن غیر اختیاری امر ہے، اس وجہ سے رونے کا بھی کوئی سنت طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو غیر اختیاری کام کے بارے میں یہ کہنا کہ سنت ہے، یہ میری جہالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو کما حق و دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔